بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ورش رحمہ اللہ کے قواعد، سبق نمبر 2، دو کلموں کے دو حمزہ، یعنی کلمے بھی دو ہوں اور حمزے بھی دو ہوں، پہلے کلمہ کے آخر میں حمزہ ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو، جیسے جاء اجلهم من النساء الا، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ حمزوں کی حرکتیں ایک طرح کی ہوں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ دونوں حمزوں کا فتح ہو جیسے جاء اجلهم، دونوں کا کسرہ ہو جیسے من النساء الا، دونوں کا ضمہ ہو جیسے اولیاء اولئک۔ تو ان میں جو اختلافات ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی قسم حمزوں کی حرکتیں ایک جیسی ہوں، تو تینوں صورتوں میں دونوں کا فتح، دونوں کا کسرہ، دونوں کا ضمہ ہو، تینوں صورتوں میں دوسرے حمزہ کی تسہیل، جیسے جاء اجلهم، جاء اجلهم، ولا تؤتوا السفهاء ام، دوسرے حمزہ کی تسہیل۔ اور جب تسہیل زبر میں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ الف کی طرح، یعنی الف کی طرف تھوڑا سا حمزہ مائل ہوگا اور پڑا حمزہ ہی جائے گا۔ اور جب کسرہ میں تسہیل ہو تو کہا جاتا ہے کہ دوسرے حمزہ کی تسہیل یا کی طرح، تو اس میں کچھ نہ کچھ یا مدہ کی کچھ بو آتی ہے، پڑا حمزہ ہی جاتا ہے۔ تو جب زبر والے پیش والے حمزہ میں تسہیل ہو تو اس میں تسہیل ہوتی ہے واو کی طرح، یعنی واو کی طرف کچھ مائل ہوتا ہے، پڑھنا حمزہ ہی ہے۔ تو تینوں صورتوں میں دوسرے حمزہ کی تسہیل، من النساء الا ہؤلاء، دونوں کا ضمہ ہو، اولیاء اولئک، اور دونوں کے ضمے کی مثال قرآن پاک میں ایک ہی ہے، سورہ احقاف رکوع نمبر 4۔ اولیاء پہ وقف ہے، جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ صورت وجود میں آ جائے گی۔ تو اس کی تسہیل کی ذرا مشق کی ضرورت ہے، اولیاء اولئک ومن وراء اسحاق جاء اجلهم، اور دوسری وجہ میں دوسرے حمزہ کا الف واو یا مدہ سے ابدال، دونوں کا زبر ہو تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدلیں گے، دونوں کا کسرہ ہو تو دوسرے حمزہ کو یا مدہ سے بدلیں گے، اور دونوں کا ضمہ ہو تو دوسرے حمزہ کو واو مدہ سے بدل دیں گے، جیسے جاء اجلهم ہؤلاء ان کنتم اولیاء اولئک ای۔ تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کو نوٹ فرما لیں کہ جب دوسرے حمزہ کو الف واو یا مدہ سے بدلیں گے تو کہیں مد ہوگی کہیں نہیں ہوگی۔ مد وہاں ہوگی جہاں دوسرے حمزہ کے بعد والا حرف ساکن یا مشدد ہو، جیسے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، میم ساکن آ گئی، تو یہ جو مد ہوگی یہ مد لازم ہوگی، مد بدل نہیں ہوگی۔ مد بدل میں 3 وجوہ ہوتی ہیں اور مد لازم میں صرف مد ہی ہے، اس میں مقدار جو ہے وہ 3 الفی یا 5 الفی کی جا سکتی ہے۔ تو دوسرے حمزہ کے بعد اگر حرف ساکن یا شد والا ہے تو مد لازم ہوگی، اگر ساکن اور مشدد حرف نہیں ہے تو مد بھی نہیں ہوگی، جیسے جاء اجلهم، یہاں مد نہیں ہوگی، آ پہ مد نہیں ہوگی، جا پہ تو مد متصل ہے، وہ تو ہونی ہے۔ جاء اجلهم، اور ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي، مد کریں گے آ پہ کیونکہ میم ساکن آ گئی۔
او جاء احد پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ میں آتا ہے. تو اب یہاں جب اب ابدال کریں گے تو مد نہیں کریں گے، کیونکہ آگے ہا جو ہے دوسرے حمزہ کے بعد ہا آ رہی ہے اور وہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. تو اس قسم میں ہر جگہ یہی دو وجوہ ہیں، دوسرے حمزہ کی تسہیل اور دوسرے حمزہ کا الف واو یا سے ابدال. لیکن ہا اولئین بقرہ رکوع 4، علی البغائین نور رکوع 4 میں دوسرے حمزہ کا کسرہ والی یا سے ابدال بھی ہے. یعنی ان دو کلمات میں 3 وجہ ہیں، دو تو وہی وجہ ہوں گی جو میں عرض کر چکا ہوں، اور تیسری وجہ میں دوسرے حمزہ کا کسرہ والی یا سے ابدال. یعنی ہا اولئین کنتم علی البغائین ردنا، دو کلمے کو 2 حمزہ. قسم نمبر 2، اس کی 5 صورتیں ہیں کہ پہلے حمزہ پر فتح دوسرے کا کسرہ ہو. فتح کہتے ہیں زبر کو، کسرہ زیر کو، اور ضمہ پیش کو. تو پہلے حمزہ کا فتح دوسرے کا کسرہ ہو، جیسے شہداء اذ، اولیاء ان. ایسی تمام مثالوں میں دوسرے حمزہ کی تسہیل ہے، دوسرے حمزہ کی یا کی طرح تسہیل، یعنی پڑھنا حمزہ ہی ہے، یا مدہ کی طرف حمزہ کچھ نہ کچھ مائل ہوگا. اول شہداء اذ، اولیاء ان، این والبغضاء ایلا. تو اس کی خوب مشق کی ضرورت ہے. صورت نمبر 2، پہلے کا فتح دوسرے کا ضمہ ہو، جیسے جاء امتن، تو دوسرے حمزہ کی تسہیل کریں گے، جاء امتن واو کی طرح تسہیل ہوگی. اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی مثال ہے، سورہ مومنون رکوع نمبر 3. جاء امتن. صورت نمبر 3، 2 کلمے کو 2 حمزہ. اس کی دوسری قسم صورت نمبر 3، پہلے حمزہ کا کسرہ دوسرے کا فتح ہو، من الماء او، من خطبۃ النساء او، من الشہداء ان تضل. تو ایسی تمام مثالوں میں دوسرے حمزہ کو فتح والی یا سے بدل دیں گے، جیسے من الماء یو، من خطبۃ النساء یو، من الشہداء ینتظل. اور یہ دو کلموں کے 2 حمزہ کی دوسری قسم کی جو 5 صورتیں ہیں، ان میں ہونے والا اختلاف اکیلے سیدنا ورش رحمہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سیدنا قالون، امام ابن کثیر مکی، امام ابو عمر بصری، امام ابو جعفر یزید مدنی اور سیدنا رویس، امام نافع کی پوری قرات، اس طرح امام ابن کثیر مکی پوری قرات، امام ابو عمر بصری اور امام ابو جعفر یزید مدنی اور سیدنا رویس. ان تمام حضرات کے لیے یہ اختلافات ہوں گے جو ورش کے لیے بتائے جا رہے ہیں. تو صورت نمبر 4، 2 کلمے کو 2 حمزہ. دوسری قسم صورت نمبر 4، پہلے حمزہ کا ضمہ دوسرے کا فتح ہو، جیسے نشاء اصبناہم، من تشاء انت ولینا، آمن السفہاء الا. تو ایسی تمام مثالوں میں دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، فتح والے واو سے، جیسے آمن السفہاء ولا انہم، من تشاء وانت ولینا، ملأ ویکم، ملأ وفتونی. صورت نمبر 5، پہلے کا ضمہ دوسرے کا کسرہ ہو، جیسے یشاء الا، ولا یاب الشہداء اذا. اس قسم کے تمام کلمات میں 2 وجہ ہیں، دوسرے حمزہ کی تسہیل، من یشاء الا، ولا یاب الشہداء اذا، دوسرے حمزہ کی تسہیل.
من یشاء ون، من یشاء ان تسہیل. اور دوسری وجہ میں دوسرے حمزہ کا خالص واو سے ابدال، جیسے من یشاء ولا ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا. تو پہلے کا ضمہ دوسرے کا کسرہ ہو تو سیدنا ورش اور باقی حضرات جو میں عرض کر چکا ہوں ان سب کے لیے دو وجہ ہیں دوسرے حمزہ کی تسہیل، من یشاء اویلا، اور دوسرے حمزہ کا کسرہ والی واو سے ابدال، من یشاء اویلا ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا. اکیلا حمزہ، پہلے تھا دو کلموں کا دو حمزہ، اب اکیلا حمزہ. اس کی پہلی صورت کہ حمزہ ساکن ہو. اگر حمزہ ساکنہ ہو اور فا کلمہ میں ہو، فا کلمہ کے آگے اس کی نشانی بتا رہے ہیں جو اکثر عطینہ موفن کے 7 حرفوں کے بعد آیا کرتا ہے. اگر حمزہ ساکنہ ہو اور فا کلمہ میں ہو جو اکثر عطینہ موفن حمزہ تا یا نون میم واو فا اس کے بعد آیا کرتا ہے تو ورش رحمہ اللہ وہاں ابدال کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ سوسی اور یزید بھی شریک ہے. تو ابھی ہم صرف سیدنا ورش رحمہ اللہ کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو یہ ابدال کیسے کریں گے کہ اگر ساکن حمزہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو بدلیں گے الف سے، جیسے فأتو سے فاتو. ساکن حمزہ سے پہلے زیر ہے تو اس کا یا سے ابدال کر دیں گے، جیسے بیس ما اشتروا، بیس ما. اور اگر ساکن حمزہ سے پہلے ضمہ ہے پیش ہے تو حمزہ کو بدلیں گے واو مدہ سے، جیسے مومنون، المومنون، یومنون. تو یہ تو ایک قاعدہ بتا دیا کہ اگر حمزہ ساکنہ ہو اور فا کلمہ میں ہو جو اکثر عطینہ موفن کے 7 حرفوں کے بعد آیا کرتا ہے تو ورش وہاں ابدال کریں گے. اگر ساکن حمزہ حمزہ تا یا نون میم واو فا کے بعد آ رہا ہے تو ورش رحمہ اللہ ابدال کریں گے. اس کے علاوہ کسی اور حرف کے بعد آ رہا ہے تو ابدال نہیں کریں گے، جیسے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اس میں ابدال نہیں ہوگا. أَسَأْتُمْ، یہ جیم اور سین جو ہے یہ عطینہ موفن میں نہیں ہے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ میں ابدال ہوگا کیونکہ حمزہ یا کے بعد آ رہا ہے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ. فَأْتُو میں ہوگا کیونکہ حمزہ فا کے بعد آ رہا ہے، فاتو. کدأبی میں نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ ساکن حمزہ دال کے بعد آ رہا ہے. اچھا، یہ تو ایک قاعدہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرما دیا. پھر آگے کچھ مستثناات ہیں کہ اب تنبیہ کے بعد کچھ کلمات لائے ہیں مصنف رحمہ اللہ، بیس بیسما و بیرن اور الذیب. اب ان میں بظاہر ابدال والا قاعدہ نہیں پایا جا رہا کہ حمزہ سے پہلے عطینہ موفن میں سے کوئی حرف نہیں ہے. بیس بیسما و بیرن میں با آ رہی ہے، الذیب میں ذال آ رہی ہے، لیکن ان میں ورش رحمہ اللہ ابدال کریں گے. اور یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج، اس میں عاصم کے علاوہ سب ابدال کریں گے، اور اس میں سیدنا ورش بھی شامل ہیں. پھر موساتن میں ورش کے ساتھ ساتھ اور حضرات بھی ابدال کرتے ہیں، حرمی، شامی، شعبہ، کسائی. اب فأوو میں فا آ رہی ہے، مأوا جیسے بھی آئے، مأوا، مأواہو، مأواکم، اور تؤوی، فأوو، مأوا، تؤوی. تو اس میں بظاہر ابدال والا قاعدہ پایا جا رہا ہے کہ فأوو میں فا ہے، مأوا میں عطینہ موفن میں سے میم آ رہی ہے، تؤوی میں تا آ رہی ہے، لیکن ان کلمات میں ابدال نہیں کریں گے. فأوو، مأوا جیسے بھی آئے، اور تؤوی، ان میں ابدال نہیں کریں گے. قاعدہ بظاہر قاعدہ ہونے کے باوجود قاعدہ پایا جا رہا ہے لیکن ابدال نہیں کریں گے.
اور بیس ما الذیب میں قاعدہ نہیں پایا جا رہا، لیکن ابدال کریں گے۔ تو اکیلا حمزہ یہ تو تھی جب حمزہ ساکنہ ہو۔ اب حمزہ متحرکہ کے متعلق کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ ضمہ کے بعد فتح والا حمزہ، ضمہ کے بعد فتح والا، یعنی کلمہ میں حمزہ ایک ہی ہے، حمزہ پہ زبر ہو اور اس سے پیچھے پیش والا حرف ہو، تو جب کہ حمزہ فا کلمہ میں ہو تو ورش رحمہ اللہ حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، جیسے مؤجلن سے موجلن، یولف، لا یواخذکم اللہ، لا تواخذنا، یوخرہم، لو یوخر۔ پھر آگے تکمیل میں صوم کے عنوان کے ساتھ کہ پہلے حمزہ کا کسرہ دوسرے کا ضمہ ہو اور اس کے بعد واو ہو، حمزہ پر ضمہ ہو، اس کے پیچھے کسرہ ہو اور ضمہ والے حمزہ کے بعد واو بھی ہو، تو اس قسم میں سے صرف والصابئون میں حمزہ کے حذف کریں گے۔ والصابئون مائدہ رکوع غالباً 10 ہے، تو والصابئون کو والصابون پڑھیں گے۔ ورش کے لیے صرف اسی کلمہ میں اختلاف ہے۔ اور پھر آگے کسرہ کے بعد کسرہ والے جس کے بعد یا ہو، چہارم، تو حمزہ بھی کسرہ والا، اس سے پچھلا حرف بھی کسرہ والا اور حمزہ کے بعد یا ہو، جیسے متکئین والصابئین، تو اس قسم میں سے صرف والصابئین میں بقرہ رکوع 8 اور حج رکوع 2، اس میں ورش رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ قالون بھی ہیں، ابو جعفر بھی ہیں، یہ حمزہ کو حذف کریں گے، والصابئین کو والصابین، اور پیچھے آیا تھا والصابئون کو والصابون۔ ششم ارأیت افرأیت، ارأیت وہ والا جس میں استفہام کا حمزہ ہو، ارأیت افرأیت، اس قسم کے 34 کلمات ہیں قرآن پاک میں، تو ورش رحمہ اللہ کے لیے دوسرے حمزہ کی تسہیل ارأیت، قل ارأیتم، ارأیت الذی، ارأیتم، دوسرے حمزہ کی تسہیل ارأیتم، اور دوسرے حمزہ کا الف مدہ سے ابدال، ارأیت الذی، ارأیت الذی، ارأیتم، ارأیتم، حمزہ نہیں پڑھنا، بس وہ یا کو تھوڑا سا ظاہر کرنے کے لیے ارأیت الذی، ارأیتم، تھوڑی سی لین کی آواز دیں گے۔ تو ارأیت افرأیت ارأیتم، ایسے تمام کلمات میں 2 وجوہ ہیں، دوسرے حمزہ کی تسہیل ارأیت الذی، افرأیت الذی، اور دوسرے حمزہ کا الف مدہ سے ابدال افرأیت الذی، ارأیت الذی۔ پھر اس قسم میں سے صرف نافع کے لیے حمزہ کی تحقیق ہے۔ اچھا تو یہ تھوڑی سی کتاب پڑھو، یہ النسیء، النسیء کو النسیء پڑھتے ہیں، انما النسیء زیادۃ، اس کو النسیء پڑھتے ہیں۔ پھر النبی، 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 نبی، نبی، النبیون، النبیین، انبیاء، النبوہ، ایسے تمام کلمات میں یا اور واو کی جگہ حمزہ تحقیق سے پڑھتے ہیں، النبی، النبی، النبی،
النبیین النبیون انبیاء النبوءۃ. جی اکیلا حمزہ کی بحث چل رہی ہے. اکیلا حمزہ میں ہونے والی تعطیلات تخفیفات وہ میں عرض کر رہا ہوں. اس قسم میں سے اللائی جو قرآن پاک میں 4 جگہ آتا ہے، وما جعل ازواجکم اللائی، احزاب رکوع 1، الا اللائی ولدنہم، مجادلہ رکوع 1، واللائی یئسن، اس آیت میں 2 جگہ واللائی ہے، واللائی یئسن واللائی لم یحضن. تو یہ اللائی 4 جگہ، چاروں جگہ حمزہ کی تسہیل کرتے ہیں اور حمزہ کے بعد یا نہیں پڑھتے. جیسے وما جعل ازواجکم اللائی، ازواجکم اللائی تظہرون، الا اللائی ولدنہم، حمزہ میں تسہیل اور حمزہ کے بعد جو یا مدہ ہے وہ نہیں پڑھتے. واللائی یئسن واللائی یئسن واللائی لم یحضن. ہا انتم، یہ قرآن پاک میں 4 جگہ ہے، تو چاروں جگہ 2 وجہ ہیں کہ الف کا حذف اور حمزہ کی تسہیل. ہا انتم، ہا، الف کا حذف حمزہ کی تسہیل. دوسری وجہ میں الف کا حذف اور حمزہ کا الف سے ابدال مد لازم کے ساتھ، یعنی ہانتم بغیر حمزہ کے، حمزہ بدل گیا الف سے، ہانتم یہ ابدال ہے، اور تسہیل الف کا حذف حمزہ کی تسہیل ہانتم، ہانتم اور ہانتم جب ابدال ہوگا تو مد لازم بھی ہوگی. جی نقل، یہ نقل سیدنا ورش رحمہ اللہ کے لیے اکثر ہوتی ہے. تو ورش یہ نقل عرض کر دیتا ہوں. نقل کیا ہوتی ہے کہ حمزہ، اگر حمزہ کلمہ کے شروع میں ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو، یعنی حرف صحیح ساکن کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، یعنی مدہ نہ ہو، کہ حمزہ کلمہ کے شروع میں ہو اور اس سے پہلے پچھلے کلمہ کے آخر میں حرف صحیح ساکن ہو. صحیح ساکن یعنی مدہ نہ ہو، الف واو یا نہ ہو، نیز جمع کی میم بھی نہ ہو. تو ورش وصل وقوع دونوں حالتوں میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے حمزہ کو پہلے ساکن کو دے دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے عذاب علیم سے عذابن علیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا سے وَلَقَدْ آتَيْنَا، فِي الْأَرْضِ سے فِي الْأَرْضِ. عام ہے کہ یہ ساکن الکلام ہو یا تنوین ہو یا تانیث کی تا ہو. جیسے وَقَالَ تُخْرُجْ، یہ تانیث کی تا کی مثال. یا مقطعات میں سے کوئی حرف ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، جیسے الانہار قوۃ نواوی، الف لام میم حسیبہ وغیرہ. تو آگے بتا رہے ہیں کہ اگر حمزہ کی حرکت ال کے لام کی طرف نقل کی گئی ہو اور پھر اسی کلمہ سے ابدا یا اعادہ کرنا چاہیں تو 2 طرح سے کر سکتے ہیں. حمزہ سے الا روزا الا روزی الا روزو، لام سے لا روزا لا روزی لا روزو، لیکن حمزہ سے کرنا یہ اولا ہے. ان الانسان، اب یہاں اعادہ 2 طرح سے کر سکتے ہیں کہ نقل ہو رہی ہے ال کے لام میں، تو الانسان لربه لکنود، الانسان. اور یہ اگر یہ اعادہ اسی کلمہ سے کرنا چاہیں تو 2 طرح سے کر سکتے ہیں، اور یہ ال کے لام کے متعلق بات ہو رہی ہے. تو آگے بتا رہے ہیں کہ یہ تب ہے
جب کہ ال سے پہلے والا کلمہ ایک حرفی نہ ہو. اگر ایک حرفی ہوگا، ال سے پہلے ہے ہی ایک حرف، تو پھر اسی حرف سے اعادہ ہوگا، نہ کہ ال حمزہ سے یا لام سے. جیسے ولرضا، اب کہیں ولرضا ہے، ولرضا وقف کر لیا ولرض، تو اب الرضا یا لرضا نہیں ہوگا بلکہ واو سے ہوگا. پھر آگے بتا رہے ہیں چند کلمات جن میں نافع کے سیدنا ورش رحمہ اللہ کے ساتھ اور بھی نقل کرنے میں شریک ہے. جیسے آلانا سورہ یونس میں آلانا، اور ایسے ہی الانا، ایسے ہی من استبرقین. تو آگے بتا رہے ہیں کہ عاد اللؤلؤ میں مدریان اور بصریان کے نقل ہے. قرآن پاک میں سورہ نجم میں آتا ہے عادن الاولی، اس کو پڑھتے ہیں عاد الاولی، عاد الاولی. تو عاد الاولی میں بعض کہتے ہیں مد بدل ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے. تو جب اگر اسی کلمہ سے اعادہ کرنا ہو تو دو طرح سے کر سکتے ہیں، الولے اور لولے. ورش رحمہ اللہ. اور الولے یہ اولا ہے. ردءً سورہ قصص وأخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردءً. تو ردءً میں مدنی کے لیے نقل ہے. پھر نافع کے لیے وصلاً ردن، ردن یصدقنی، اور وقفاً ردا. ملا کر پڑھنا ہے، ظاہر اس پہ وقف تو ہے نہیں، تو جب ملا کر پڑھیں گے تو ردن یصدقنی. اگر اس پر وقف کرنا ہے تو ردا پڑھیں گے. تو یہ نقل تک قواعد ہم پڑھ چکے ہیں. امید ہے اللہ جل شانہ سے کہ اللہ اس سعید کو اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں گے اور اس کو مفید اور نافع بنائیں گے. دعاؤں کی درخواست. والسلام.